معزز معلمین معلمات اور عزیز طالبات، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ضروری ہے کہ جن کی توفیق اور فضل سے ہمارا یہ خطابت کا قافلہ جو اتوار کو چلا تھا اپنے منزل مقصود طرف، الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج وہ اپنے منزل پہ پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے تمام اساتذہ اور آپ تمام بچیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی محنت، اپنی موجودگی، اپنی حاضری اور اپنی ہمت سے اس پروگرام کو حسن اختتام تک پہنچایا، اور الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام 100% کامیاب رہا، اور اس کامیابی میں آپ بچیوں کا سب سے بڑا رول رہا، کیونکہ لگاتار آپ بیٹھی رہی اطمینان و سکون سے، سنجیدگی سے، ہمت سے، حوصلہ سے اور مکمل چستی پھرتی کے ساتھ آپ نے اس پروگرام میں اپنی شرکت کو درشایا۔ عزیز طالبات، ابھی آپ کے سامنے ہمارے معلمین و معلمات نے اس پروگرام کے تعلق سے بہت سی باتیں آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے بیان کی، اور الحمدللہ ہر ایک نے بہت ہی قیمتی باتیں بیان کی۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو یہ توفیق دی ہے، یہ جو موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جان کے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے نیتوں کو خالص کرنا ہوگا، کیونکہ یہ علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے۔ عبادت ہے نا؟ بالکل عبادت ہے۔ تو عبادت میں بغیر خلوص نیت کے کوئی بھی عبادت دربار الہی میں قبول ہوتی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ علم، آپ کا یہ جامعہ میں رہنا سیکھنا کارگر ہو، آپ کے لیے فائدہ مند ہو، نفع بخش ہو، تو سب سے پہلی چیز اپنی نیت کو خالص کر لیجیے، یعنی اس چیز کو صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیجیے۔ ہمیں یہ علم حاصل کرنا ہے دنیا کمانے کے لیے نہیں، ریا نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، نام نامی کے لیے نہیں، بڑائی کے لیے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کے لیے۔ تو انشاءاللہ آپ کا یہ علم آپ کی زندگی کو سنوار دے گا، اور یہ علم جس سے ہم اور آپ سب منسلک ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے دنیا کے اندر، یہ واحد چیز ہے کہ یہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ علم یہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کی حفاظت انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں علم کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان کی حفاظت انسان کو کرنا پڑتا ہے، لیکن علم ایک ایسی واحد شے ہے کہ جو آپ کی حفاظت کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس علم کی اہمیت کو جانا ہے۔ اور دوسری چیز ہے اللہ سے توفیق مانگنا۔ بغیر توفیق کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن پڑھتے ہیں آپ، قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہ آپ دونوں جائیں خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ قرآن واقعہ مذکور ہے کہ دونوں باپ بیٹے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، دیوار میں اینٹ جوڑ رہے تھے، تو ایک دعا بھی کر رہے تھے۔
ایک دعا بھی کر رہے تھے. کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ دعا ہے نا. اب یہ سمجھیں اس میں نقطہ، اللہ نے خود حکم دیا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا، لیکن اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ قبولیت کی توفیق کی دعا بھی مانگ رہے ہیں دونوں باپ بیٹے. اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ کوئی بھی عمل جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہیں رہے گی وہ حسن انجام کو نہیں پہنچ سکتا ہے. اس لیے اخلاص ساتھ ساتھ توفیق مانگنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اور آپ کو اس جامعہ کے بانی، اس گلشن کے مالی جنہوں نے اس گلشن کو سجایا، سنوارا، بنایا اور اتنا بہترین باغیچہ آپ کو لگا کے دیا جس میں آپ آ کے مختلف قسم کے پرندے کہلے خوشنما پھولوں کے خوشبو سے کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو معطر کر رہے ہیں، اس جامعہ سے اپنے آپ کو فیضیاب کر رہے ہیں. اور کتنی ایسی بچیاں ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں اردو نہیں بولا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ آج اسٹیج پہ آ کے دیکھیں کتنی اچھی اردو، اتنے اچھے انداز میں وہ سامنے اتنی بچیوں کے سامنے اتنے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خطاب کر رہی ہے. تو اللہ کی توفیق کے بعد اس جامعہ کے بانی کی کوشش ہے کہ نتیجہ ہے. اس لیے اللہ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس جامعہ کے بانی کے لیے بھی کیا کریں؟ دعا کریں، دعا خیر کریں کہ اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس ادارے کو اور اس ادارے کے بانی کو، مدیر اعلیٰ کو ہر قسم کی شرور سے، فتن سے، فتنے سے اور نظر بد سے محفوظ رکھے، اور مزید توفیق دے کہ اس ادارے کو اور ترقی کے راستے پہ لے کے چلتے رہیں. تو میرے بچیوں، آپ یہاں پہ آئی ادارے میں پڑھ رہی ہیں. یہ تو ایک جزوی چیز ہے، تقریر ایک جزوی چیز ہے. سال میں تقریریں ہوتی ہیں، اسی کے خلاصہ بچوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہاں پہ. اور نمبر کا آنا، انعام کا پانا ایک جزوی چیز ہے. آپ نے یہاں کے بول لیا، یہی آپ کے لیے کافی ہے، یہی آپ کے لیے کافی ہے. نمبر کا آنا نہ آنا وہ ایک جزوی چیز ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. تو آپ جن بچوں کے نمبر آئے گا، کوئی بچوں کا نہیں بھی آئے گا تو ان کے دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسی طریقے سے محنت کرتی رہیں اور اپنا ایک مقصد، ایک ہدف متعین کر لیں، ہمیں کچھ کرنا ہے آگے چل کے. ابھی آپ کا ایک موضوع تھا خواتین کا کردار، میدان دعوت میں خواتین کردار. ابھی کے جو زمانہ چل رہا ہے، خصوصاً غیر مسلموں کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے مسلمان عورتوں پہ طرح طرح کے تعلق سے طرح طرح غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں.